السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے ادباً درخواست ہے کہ وہ قریب ہو کر تشریف لائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خصوصی طور پر خطبہ حضرات، خطیب حضرات، واعظین اس میں خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کے صفات ہے، آپ کے اخلاق ہے، وہ ہر مومن کو زندگی بھر کام آنے کے لیے۔ اس لیے یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ جو ہمارا عنوان ہے، یہ زندگی بھر کے لیے ہے، صرف وہ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرا گزرتی، اور وہ اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑے ہی رؤوف اور رحیم۔ دوسری طرف امتیوں کے دلوں میں ان کی محبت کا یہ مقام ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آنچ آ جائے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں بے مثال ہیں۔ پہلی نعمت اسلام ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسلام اس کے پہلے والے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام اس کے پہلے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس نعمت خداوندی کو قرآن مجید میں یوں ذکر کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں تم پر کامل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں۔ دوسری نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اربوں کھربوں نعمتیں عطا فرما دی، اور یہاں تک فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم پر احسان نہیں جتلایا۔ آنکھیں دی مگر احسان نہیں جتلایا، زبان دی مگر احسان نہیں جتلایا، رزق کی فراوانی کی مگر احسان نہیں جتلایا، دل اور دماغ دیا مگر احسان نہیں جتلایا، عقل دی مگر احسان نہیں جتلایا، زمین کے لیے چاند سورج اور ستارے بنائے مگر کبھی احسان نہیں جتلایا۔ البتہ ایک ایسی نعمت بھی دی ہے کہ دینے والے کو بھی مزہ آ گیا، اور اس دینے والے نے یہ بھی فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو احسان کے لفظ سے تعبیر نہیں فرمایا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا تو اب فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیج کر ہم نے احسان کیا ہے۔ احسان ہی نہیں بلکہ احسان عظیم فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہیں، ایسی نعمت ہیں کہ یہ اس کا اپنے بندوں پر احسان ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے عورت کے دل میں بچے کے ساتھ محبت کا ہونا فطری چیز ہے، اس کو ہر بچے کے ساتھ عمومی محبت ہوتی ہے، اور اپنے بیٹے اپنی اولاد کے ساتھ خاص محبت ہوتی ہے۔ اگر کچھ مرد حضرات کسی جگہ موجود ہوں اور ان کے سامنے کوئی بچہ روئے تو وہ اتنے زیادہ متوجہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی عورت قریب ہوگی تو فوراً اس کا دل مائل ہوگا اور اٹھ کر معلوم کرے گی کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ ایک بچے پر دو عورتوں نے مقدمہ کر دیا، ایک عورت یہ کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسری عورت یہ کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وقت کے قاضی نے کہا کہ اچھا بھائی، دلائل سے تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک تو بچے کے دو ٹکڑے کروانے پر تیار ہو گئی، مگر دوسری عورت نے کہا کہ بھائی بچے کے ٹکڑے نہ کریں بلکہ بچہ اسی عورت کو دے دیں، چلو میں اسی بہانے اس کو کبھی کبھی دیکھ لیا کروں گی۔ اس بات سے قاضی نے اندازہ لگا لیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچہ کس کا ہے۔ یوں گویا ماں خود تو قربان ہو جاتی ہے مگر اس سے اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے عمومی طور پر رحمت بن کر آئے، اور اپنی اس گنہگار امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت بن کر آئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام رحمت ہی رحمت بنا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز میں 4 رکعتوں کی نیت باندھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام کے اندر اتنا ادب تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی، بلکہ یوں پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آج کے بعد اس نماز کی 2 رکعتیں ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ 4 رکعتیں ہی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بھلایا گیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھلایا ہے کہ میرے اس بھولنے کی وجہ سے امت کے لیے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا امت کے لیے اتنی بڑی رحمت کا سبب ہو، تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت ہوش اور بیداری میں ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت کا سبب ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ماں نے حصہ پایا۔ دنیا کو ماں کے مقام کا بھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وضاحت فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے لیے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وضاحت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کر بتایا کہ جو بیٹا یا جو بیٹی جو اولاد اپنے ماں کے چہرے پر محبت اور عقیدت کی ایک نظر ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں اسے ایک حج یا ایک عمرے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے بیٹی نے حصہ پایا، چنانچہ وہ عرب لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیدائش کے بارے میں سنتے تھے تو ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی تھی۔ ان عربوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جس گھر میں 2 بیٹیاں ہو اور پھر باپ ان کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ ان کی شادی کرا دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیٹی کو کتنا بلند مقام ملا، اس لیے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ہاں بیٹا بھی ہو اور بیٹیاں بھی ہو اور باپ کوئی چیز گھر میں لے کر آئے کھانے پینے کی تو اسے چاہیے کہ اس باپ کو پہلے وہ چیز اپنی بیٹی کو دے، بعد میں اپنے بیٹے کو دے۔ بیٹی کو اتنا بلند مقام ملا اور لوگوں پر واضح ہو گیا کہ لوگوں بیٹی زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے تاجر کو بھی حصہ ملا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کتنے تاجر ایسے ہیں جو آج جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں، کتنے تاجر ایسے ہیں جو آج ڈکیتی کرتے ہیں، جھوٹ بول کر مال کماتے ہیں، صرف چند روپیوں کے خاطر اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں اور یہاں تک کہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ کو پوری مارکیٹ آپ پھیر لیں گے لیکن آپ کو ہمارے جیسا مال آپ کو پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، نہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، نہ انہیں پاک و صاف کریں گے۔ ان میں سے ایک تاجر بھی ہے جو لوگوں کو جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ڈکیتی کرتا ہے، دھوکہ دے کر مال بیچتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے مزدور نے بھی حصہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے مصافحہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر گٹے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھ سے پتھر توڑتا ہوں اور پتھر توڑ کر ہی اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے، اس میں ہمت ہے اور حوصلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت اور مشقت سے کام کرتے ہیں۔ وہ حلال کمانے کے خاطر اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں لیکن حرام کی طرف ان کا قدم نہیں پڑتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمانے کے خاطر اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا ہے تو یاد رکھو وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ گویا ملازمین اور محنت اور مزدوری کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک خاص تقرب ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی دفعہ آئے کہ مجھے
اندیشہ ہونے لگا، یہ خیال ہونے لگا کہ شاید بندے کے انتقال کے بعد اس کی میراث میں سے، اس کی پراپرٹی میں سے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اتنے حقوق پڑوسیوں کے بارے میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے یتیم نے بھی حصہ پایا۔ معاشرے میں عام طور پر یتیم کو کوئی بھی اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یتیموں کے حقوق بھی متعین فرمایا اور ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا، جو شخص یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا، جو شخص یتیم کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھنے والا ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف جانے لگے تو آپ نے راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اچھے اور نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر دیکھا تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے ہوئے اور پریشان نظر ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب رک گئے اور اس بچے سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے نئے کپڑے لا کر دے، میری ماں نہیں ہے جو مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوا ہوں، رو رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے فرمایا، حمیرہ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس بچے کو نہلا دو، چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا، دوسرا ٹکڑا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا، پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی۔ پھر جب وہ بچہ مکمل تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا کہ آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے ساتھ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جہاں پہلے بچے کھیل رہے تھے۔ جب ان بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آج نیچے زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا، جو شخص یتیم کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اتنے ہیں کہ اگر امت کسی ایک احسان کا بھی بدلہ چکانا چاہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ سب کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی سے ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ملا۔ دونوں عالم میں سارے نعمتیں پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آسمانوں کو پیدا کیا جاتا، نہ یہ زمینیں ہوتی، نہ چاند سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے۔ یہ تمام نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وجود میں آئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ یعنی وہ صحابہ کرام دوسرے انبیاء کرام کا، انبیاء سابقین کا خصوصی اوصاف کے ساتھ، تعجب کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہے تھے۔ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لقب نہیں ملا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں،
سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام نبیوں کے امام ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہمارے نبی کو کوئی لقب نہیں ملا۔ یہ باتیں چل رہی تھی، ان کی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جس طرح دیگر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے لقب عطا فرمایا، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو صفی اللہ، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا۔